بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ کی اہم شخصیات جو ہوئی ہیں ان کا ذکر خیر بھی کیا جائے تاکہ طالبین طریقت جو ہیں وہ اس سے رہنمائی لے سکیں، انہیں روحانی تسکین حاصل ہو سکے، وہ اپنی منازل کو ان کی زندگیوں کی روشنی میں اپنے لیے مشرِ راہ بنا سکیں، کیونکہ ایسی شخصیات جو ہوتی ہیں ان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں کردار سازی کے لیے، طریقۃ الاسلام کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے آج تذکرہ میں مخدومہ برکت بی بی صاحبہ کا کروں گا، جو کہ محرم کی 29 تاریخ کو جو ہے ہمیں داغ مفارقت دے گئیں۔ بابا جی حضور قدس سرہ العزیز کی شادی جو ہے وہ 1927 میں ہوئی ہے۔ ابھی آپ 16 سال کی عمر تھے، کیونکہ آپ کا والد صاحب کے آپ اکلوتا بیٹے تھے، اس لیے والد صاحب جو ہیں انہوں نے بیٹے کی شادی تھوڑی عمر میں کر دی۔ تو آپ نے اس کے بعد ہی فوج میں شمولیت اختیار کی 1930 میں۔ اس کے بعد جب آپ نے استعفیٰ دیا 1945 تھا، تو 1927 سے لے کر 1945 تک آپ کی رفیقہ حیات اسی گھر میں پیرنٹس کے ساتھ ہو رہی، اور یہ کیونکہ آپ کے والد محترم بھی فوجی تھے اور آپ بھی جو ہے فوج میں بطور ایک بہت اعلیٰ منصب پہ فائز ہو گئے، تو اس لیے گھر میں رزق کی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، اللہ کا بڑا فضل تھا۔ تو مختومہ برکت بی بی نے ابتدائی ان سالوں میں 1927 سے لے کر 1945 تک بڑا ماشاءاللہ خوشحالی میں اپنا زندگی بسر کی، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھی زندگی، اچھی رہائش، سب کچھ زندگی میں جو کسی ایک مطمئن اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے سہولیات ضروری ہوتی ہیں، وہ شادی سے لے کر 1945 تک محرومہ کو حاصل رہیں۔ 1945 میں بابا جی نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا، زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ دنیا کی جو جائیداد تھی وہ اللہ کی راہ میں خرید کر دی اور توکلی زندگی اختیار کر لی، اور مہاجر اللہ ہو کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ اور یہ زندگی جو تھی یہ صحرا نوردی کی زندگی تھی، یہ جھوگی نشینی کی زندگی تھی، گویا زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اور مخدومہ برکت بھی آپ کی رفیقہ حیات تھی۔ آپ کی رفیقہ حیات نے کسی بھی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، صبر کیا، اور اپنے رفیق حیات کے ساتھ ان کی منازل میں پوری طرح ساتھ دیا، صبر کے دامن کو تھامے رکھا، کسی بھی قسم کی پریشانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، ہر وقت اپنے آپ کو مطمئن دکھایا، اور ہمارے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکتعلی کی زندگی کی منازل میں کٹھن منازل تھی، وہ صحرا نوردی کی منازل تھی، وہ فاقہ کی منازل تھی، وہ توکل کی منازل تھی، وہ جھگی نشینی کی، اچھے گھروں کو چھوڑ کر جھگی نشین ہو جانا،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت یا کسی بھی قسم کی ایسی کہ گلے کا نام و نشان بھی نہیں آپ کی طبیعت میں ہمارے شیخ نے دیکھا۔ مخدومہ نے صبر سے ان تمام منازل میں آپ کا ساتھ دیا۔ بڑی بڑی منازل تھیں، ذرا اس کا آپ ایک منظر دیکھیں۔ آپ نے مقالات حکمت میں لکھا ہے کہ میں اور میرے اہل گرانہ نے عید کے دن گنڈے سے روٹی کھائی۔ عید کے دن بھی پیاز سے روٹی کھانا یہ کتنا کٹھن منزل کا حصہ ہوگا۔ اور عموماً یہ دیکھا جاتا کہ شیخ جو ہیں وہ خشک روٹی کے ٹکڑے جو ہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے، اور یہی اہل گرانہ کی غذا ہوتی۔ کبھی لسی مل جاتی، اس میں روٹی بھگو لی جاتی، تو یہ اس سے اچھی غذا اسے سمجھا جاتا۔ توکل تو علی اللہ، آپ اپنی زندگی کی منازل طے کرتے رہے، اور لباس بھی بہت ہی سادہ۔ جب تک لباس پہننے کے قابل رہتا، پیمن لگنے کے قابل رہتا، پیمن پہ پیمن لگاتی رہتی۔ ایک روز آپ کا جو لباس ہے وہ پیمن لگ کر جو جلی سا بنا ہوا تھا، اسے سینے لگیں، اور اتنے پیمن سے اس میں یہ صورت پیدا ہو گئی تھی، وہ سوئی اس میں لگ نہیں رہی تھی۔ اور ایسا کرتے ہوئے آپ کی جو زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا ربا اے تو ود میں کی کر سکتی ہیں، ہے ربا اس تو ود میں کی کر سکتی ہیں، تیرا شکر ہے۔ تو بابا جی نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ جو ہیں عرش معلیٰ تک سنے گئے اور مقبولیت کی بشارت دی گئی ہے، اور فرمایا اس کے بعد ہی ہماری تنگی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے رزق بھیجنا شروع کر دیا، اور دن بہ دن جو ہے کشادگی ہوتی چلی گئی۔ تو اس طرح جب ابتدائی صورت میں لنگر کا سسٹم تھا تو لنگر آپ کو بیبے جی کے نام سے عموماً پکارا جاتا تھا۔ بیبے جی نے لنگر پکایا کرتی تھیں، اور بڑی خود ہی پکاتی رہیں، یہ نہیں کہ بڑی دیر تک لنگر آپ پکاتی رہیں۔ جب بہت زیادہ رش پڑ گیا تو پھر لنگر کا اہتمام باہر کیا گیا، ورنہ بیبے جی ہی ہمیشہ لنگر پکاتی رہی۔ اور شروع سے جب چند آپ کے خاص شفیع صاحب تھے، ایک میرے حمزلف لطیف صاحب تھے، ایک جو ہیں وہ حبیب صاحب تھے، انہوں نے زندگی ڈیووٹ کی تھی، وہیں وہ رہتے، تو ان دنوں میں یہ چند آدمی ہوتے جن کو آپ بیبے جی بات اٹھا کر لنگر پکاتی، روٹیاں پکاتی، اور انہیں ساتھ ساتھ کہنے کے لیے وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ کر بیبے جی کے پاس وہ لنگر کھا لیتے۔ ایک دن آپ نے حبیب صاحب کو فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ کاغذ لے جاؤ، وہ بڑی نہر جو ہے اس میں بہا کر آؤ۔ گرمی کا موسم تھا، حبیب صاحب اس میں کاغذ بہا کر واپس لوٹے۔ آپ نے بیبے جی سے کہا، بابا جی حضور نے، کہ بھائی ایسے کرو، بھوک بہت لگی ہے، کھانا پکاؤ۔ جب روٹی پکی، ابھی بابا جی نے پہلی ہی برکی توڑی تھی، حبیب صاحب آ گئے، تو بیبے جی کہنے لگی یہ اسے دے دو، اتنی دور سے بیچارہ سفر کر کے آیا ہے، یہ جو ہے روٹی اسے دے دو، تمہارے لیے اور پکا دیتی ہوں۔ یہ تھا احسار ان کا خدام کے لیے، اس لیے وہ مخدومہ کہلائیں، اور لنگر ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے پکا کر آپ دیتی رہیں۔ اسی طرح جو ہے جب بھی کسی
مریض کو یا کسی خاص آدمی کو، شفیع صاحب ہو گیا، حبیب صاحب ہو گئے، ہاں جی اسی طرح لطیف صاحب ہو گئے، انہیں کوئی ڈانٹ پڑتی بابا جی ان میں جلال میں آ جاتے تو بے بے جی سفارش کرتی، فرماتی نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ کا غلام ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے لوگوں سے، آپ نرمی برتیں، ہے تو آپ کا، آخر کہاں جائے گا۔ اس طرح بے بے جی سفارش کرتی۔ اگر بابا جی کسی پہ ناراض ہوتے، غصے میں آتے، جلال میں آ جاتے تو یہ بھی بابا جی کے مریدوں کو ان کی شفقت حاصل سی بے بے جی حضور کی۔ تو اسی طرح اسی حالات کو دیکھ کر جو ہے شاہ ولایت جو بابا جی کے پیر و مرشد ہیں، شاہ ولایت امیر الحسن صاحب نے، سید امیر الحسن صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا، مخدومہ دارالحسان کا آپ نے درجہ پایا، اور اس کے بارے میں بابا جی کے شیخ حکیم سید امیر الحسن نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جو مقام ابو طلحہ کی اہلیہ کا تھا، وہی مقام مخدوم دارالحسان کا ہے، بی بی برکت بی بی کا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام نے انہیں مقام بخشا تھا، ہمیشہ سلسلہ عالیہ کی خدمت کرتی رہیں، اور بابا جی کی تمام کھٹن منازل میں پوری خوش اسلوبی سے ساری منازل میں ساتھ دیا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی، درود شریف پڑھتی رہتی، نوافل پڑھتی رہتی، اور قرآن کی طرف متوجہ رہتی تلاوت میں۔ یہ ان کے معمولات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشے ہوئے تھے۔ گویا وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کے کاموں میں مصروف کر کے واصل باللہ ہو گئیں، اور ایسی موت بہت بڑی موت ہوتی ہے، ایسی موت کو بھی شہادت کی موت ہی کہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ جو لوگ استقامت کا حاصل کر لیتے ہیں اپنے معمولات پہ، اللہ کو رب مان کر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا ان پہ نزول ہوتا ہے، اور فرشتے انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں بشارت ہو، اور اب جو بھی تم اس دنیا سے جانے کے بعد خواہش کرو گی، جو بھی مانگو گی وہی تم پاؤ گی۔ تو یہ جو ہے فضیلت اور درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ استقامت سے اپنی راہ میں چلنے والوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔